عزیز طلبہ و طالبات، حمد کی تشریح آپ کے سامنے اس سے پہلے چیپٹر لیسن میں بیان کی گئی۔ اب کاپی پر آپ کو اس کا کام اس طرح کرنا ہے کہ پہلے آپ حمد کا سر ورق بنائیں گے، اس کے بعد والے صفحے پر آپ الفاظ اور معنی لکھیں گے، لیکن یہ دیکھ لیجئے جس طرح اس کاپی پر لکھا گیا ہے ایک ایک لائن چھوڑ کر کالم بنا کر صاف ستھری رائٹنگ میں اس طرح آپ کو کام کرنا ہے۔ اس کے بعد صفحے پر آپ سوال لکھیں گے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ یہ مثالی جملے یہ میں خود بنواتی ہوں، یہ چاروں جملے آپ اسی طرح سے لکھ لیجئے۔ اس کے بعد والے صفحے پر آپ کو انہی الفاظ کے دوبارہ سے خود جملے بنانے ہیں۔ پہلے آپ سوال لکھیں گے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے، اور انہی چاروں الفاظ کے آپ کو خود سے جملے بنانا ہوں گے۔ اس کے بعد کے صفحے پر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے حصہ معروضی، اور اس میں سوال لکھیں گے، مندرجہ ذیل الفاظ کے دو ہم قافیہ الفاظ لکھیے۔ ہم قافیہ الفاظ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے کلاس 7 میں بھی کر چکے ہیں، یعنی ایک جیسی آواز والے الفاظ۔ تو آپ کو 2 کالم بنانے ہیں اور اس کے سامنے یہ 2 الفاظ آپ کو اس طرح لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے، حمد کا مطلع اور مقطع لکھیے۔ مطلع پہلا شعر، مقطع آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تخلص یعنی شاعر کا مختصر نام جو وہ اپنی شاعری میں اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے صفحے پر اب آپ مختصر سوال و جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے، دل اور جان اللہ کی امانت ہیں، اس میں انسان کیسے خیانت کرتا ہے؟ سمجھائے دے رہی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، ناک، کان، بے شمار نعمتوں سے نوازا، یعنی انسانی جسم کے اعضاء کے ساتھ ساتھ، لیکن انسان ان سے نیکی کے کام کرنے کے بجائے ان کو برے کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ یہ عمل انسان کا اس کے امانت میں خیانت ہے۔ 3 یا 4 لائنوں میں بس آپ کا جواب مکمل ہو جانا چاہیے۔ یہ مختصر سوال و جواب ہیں۔ اس کے بعد آپ سوال لکھیں گے، اللہ کی ذات سے منکر پر سکتے کی کیفیت کیوں طاری رہتی ہے؟ آپ اس سوال کا جواب جب ابھی حمد کی تشریح میں نے سمجھائی ہے اس میں سمجھا چکی ہوں، وہ غور سے سنیے، اپنے الفاظ میں اس کا بھی جواب لکھیے، لیکن 3-4 لائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مختصر سوال و جواب ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیں تفصیلی سوال و جواب۔ تفصیلی سوال و جواب کی ہیڈنگ ڈالیں اور اس کے بعد پھر یہ سوال لکھیے، شاعر کے حوالے کے ساتھ مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔ اس کے بعد آپ حوالہ کی ہیڈنگ ڈالیے اور یہ لکھیے، مندرجہ بالا شعر خواجہ الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ حمد سے لیا گیا ہے۔ پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے تشریح کی ہیڈنگ ڈالیے اور اس شعر کی تشریح جو میں نے سمجھائی ہے آپ کو وہ آپ اپنے الفاظ میں تحریر کر دیجیے۔ پھر ہے سرگرمی۔ سرگرمی کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 5 اشیاء کی تصویر بنائیے یا چپکائیے۔ اب ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے آپ خود سے بنا لیجئے، ورنہ آپ کوئی بھی بازار سے تصاویر لے کر، لیکن وہ سائز میں چھوٹی ہونی چاہیے، وہ کہ ایک صفحے پر 5 آ جائیں، وہ آپ یہاں پر چسپاں کر دیجئے۔ اس کے بعد سرگرمی کے بعد آپ کا اس چیپٹر کا، اس سبق کا کام مکمل ہو گیا۔